السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ الرعد، آیت نمبر 18۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنی رب کی بات کو قبول کر لیا، اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، الحسنہ انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حکم کو نہ مانا، نہ قبول کیا اللہ کی بات کو، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لو ان لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا زمین کے اندر جو کچھ بھی خزانے پڑے ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے ہو جائیں، ومثلہ معہ اور اسی کی مثل اور بھی ان کو عطا کر دیا جائے، لافتدوا بہ تو وہ اس چیز کا ضرور فدیہ دے دیں، اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی سزاؤں سے ان کو روکنے کے لیے، ٹالنے کے لیے زمین بھر کے خزانے بھی ان کو دینے پڑیں، اور اس مثل اور بھی ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں فدیہ کے طور پہ پیش کرنا پڑے، تو یہ بچنے کے لیے وہ پیش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جو جہنم کا ٹھکانہ یہ بہت برا بچھونا ہے، اور اللہ اور حق سے نفرت کرتے ہیں، حق سے بغض کرتے ہیں، قیامت کے دن ان پر جو مصیبت آئے گی وہ اس سے رہائی پانے کے لیے اس قدر مال و دولت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ فدیہ میں دینے کے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، یہ اس کے مقابلے میں جو فرمایا تھا کہ اپنے رب کی بات قبول کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی یہ دعوت نہ قبول کرنے والوں کا بہت برا حساب ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے نا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ دعوتیں دے رہے ہیں اپنی توحید کی طرف، شرک کو ترک کرنے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری آگے جو وضاحت آنے والی ہے اس سے آپ کا سینہ فراخ ہو جائے گا کس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، اور کس قدر جو ہے نا یہ شرک کی مذمت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا بہت برا حساب ہوگا، انہیں کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، اور ان کے ایک ایک گناہ پر بری طرح محاسبہ ہوگا، اور اسی چیز کا نام مناقشہ فی الحساب ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، صحیح بخاری کے اندر میں 103 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، جس کا حساب لے لیا گیا نا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ نہیں فرماتے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں حساب کے باوجود بھی عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جس کا حساب جو ہے نا، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا گیا اس کا حساب بہت آسان ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف پیش کیا جانا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس کو دائیں ہاتھ کے اندر میں نامہ مال پکڑا دیا گیا اس کو وہ پیش کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، یہ لو تیرا حساب نامہ ہے۔ لیکن جس سے پوچھ گچھ کر دی گئی، لیکن جس سے مناقشہ ہوا، ایک ایک چیز کی پڑتال ہوئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب کے بغیر ہی بخش دے، معاف فرما دے۔ جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ تباہ ہو گیا، وہ نہیں بچے گا پھر۔ وبئس المہاد، یہ جو ہے لفظ مہد اور میہاد اصل میں بچے کے لیے تیار کردہ جگہ کو کہتے ہیں، گود یا بچھونا، اس طرح ہر طرح اچھی آرام والی جگہ کو جو بچے کے لیے مہیا کی جاتی ہے اس کو میہاد کہتے ہیں۔ آپ سوچیں
کہ ایک بچے کو آرام کے لیے آگ پر لٹا دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، اسی طرح اللہ کی دعوت نہ قبول کرنے والے کی آرام گاہ جہنم ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا وہ شخص جو جانتا ہے انما انزلا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی جناب سے، وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تیرے رب کو جانتا پہچانتا، تیرے رب کی طرف سے یہ حق کو پہچانتا ہے، کیا یہ اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل، یہاں کہنے کی بجائے کیا وہ شخص جو جانتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو نہیں جانتا، یوں فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیاں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ جو ان کا علم اور یقین نہیں رکھتا در حقیقت وہ اندھا ہے، اور اس کا یہ اندھا پن قیامت کو اچھی طرح واضح ہو جائے گا، جس کے لیے آپ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 تک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور پختہ کرنے کے بعد وہ نہیں توڑتے، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ جو اوپر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب، یہ جو عقل والے اللہ تعالیٰ نے یہ شیئر کیا ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ عقل والے ہوتے کون ہیں؟ جو یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ سے کیے ہوئے عہد توحید کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ اعراف 172 کے اندر میں اس عہد کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو عقیدہ توحید کا انسانیت نے عہد کیا تھا۔ ولا ینقضون المیثاق، اس سے مراد ہر قسم کے عہد کے توڑنے سے اجتناب مراد ہے، جسے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پہلے خاص اپنے عہد کے بعد، یعنی جو خاص عہد تھا عقیدہ توحید کا عہد، انسان نے اس وقت کیا تھا جب انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم جو ہے نا گواہی یہ تمہاری قبول کرتے ہیں، اور اس کے اوپر میں پوری حدیث ہے وہاں پہ، جو آپ کو سورۃ اعراف کی تفسیر اور اس کی ترجمے کو آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ سینہ منور ہوگا۔ اللہ سے کون سا عقیدہ توحید کا عہد انسانیت نے کیا ہوا ہے، اور پہلے اپنے خاص عہد کے بعد اب عام عہد کا بھی ذکر فرمایا، چونکہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے جب بھی وہ عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مومن اور مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دے یا کسی عام عہد کو توڑے، خاص عہد ہو یا عام ہو اس کی پاسداری کرنا، یہ اولو الالباب عقل والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیکسٹ جو عقل والوں کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اسے ملانے کا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ یہاں پہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس سے مراد صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو نزدیک کے ہوں یا دور کے ہوں ان کے مراتب کے مطابق ملاتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں، اس کے عائد کردہ فرائض کو بجا لاتے ہیں، اس کے منع کردہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور خشیت ایسا خوف ہے جس کے ساتھ تعظیم ملی ہوئی ہے، اور یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر میں آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف اس کے بندے وہی ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے، علماء ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خوف سے مراد کوئی بھی ڈر ہے۔ اور وَيَخَافُونَ اور وَيَخْشَوْنَ، بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بھئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ہم معنی ہے، صرف فرق اغلبیت کا ہے، کلیت کا نہیں ہے، یعنی کون سا اغلب ہے، کون سا خوف جو ہے کم ہے، اس کا فرق ہے، باقی کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ لہٰذا وقت قیامت سے پہلے اپنا ہی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ یہاں پہ عقل والوں کی چند اور نشانیاں شیئر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ عقل والے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا۔ والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا تھا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا ہے، سرًا چھپا کر کے بھی، پوشیدہ بھی، وعلانیہ دکھا کر کے بھی، ظاہر کر کے بھی خرچ کیا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے۔ والذین صبروا، اس مقام پر جہاں صبر کے قابل تعریف ہونا ہے وہ محض اللہ کے چہرے کی رضا، اللہ کی خوشنودی کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ شہرت کے لیے صبر کرتے ہیں، نہ صابر شخص کہلانے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا، باندھنا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر انسان قائم رہے، اس صبر کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے والے صبر کو صبر عن المعصیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب، مصیبتوں، پریشانیوں، فاقوں، خوف، اموات وغیرہ آنے پر اپنے آپ کو جزا و فضا سے جو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی تقدیر کو سمجھ کر کسی شکوہ شکایت کے بغیر برداشت کرنے والے صبر کو صبر علی المصیبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی خاطر صبر کی یہ تمام صورتیں اولو الالباب کی صفت ہے، عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھے زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے نا، اس کو اعلانیہ دینا ہی افضل ہے، تاکہ کفر کی تہمت سے بچے۔ نفل صدقہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ ہو اور ریا سے پاک ہو تو بہت اچھی بات ہے، مگر اعلانیہ صدقے کے اندر میں ریاکاری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پوشیدہ صدقے کا جواب ہی کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو لہٰذا دونوں ہی صدقے جائز ہیں، کوئی اس کے اندر میں عیب والی بات نہیں ہے۔ جو عیب ہے وہ یہ ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے صدقہ جات نہ کریں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، تو یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اندر میں بہت ساری رہنمائی دی ہے کہ برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، یہی اولو الالباب عقل والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35 میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
نہ نیکی برابر ہے نہ برائی برابر ہے، اور اس طریقے عام لوگوں کو چیز نہیں دی جاتی، بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ذاتی عداوتوں زیادتیوں کا جواب ہے، اور زیادتی کا جواب صبر کرنے اور معاف کر دینے سے ہے۔ رہا اللہ کے دین پر زیادتی اور اس کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی اور عناد دشمنی رکھنا، جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے بہترین طریقے سے دینا؟ اس کی دوسری صورت ہے، وہاں برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کا باغی دین پر زیادتی کر رہا ہے تو آپ اسے برداشت کریں، صبر کریں، بلکہ اس برائی کو بہترین طریقے سے ہٹانا اور اسے آزاد، کہ یہاں اسے ہٹانے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا۔ کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49 کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کام کی قوت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اتنی قوت بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھے کہ وہ برائی ہے۔ اور یہاں سب سے اچھا جو طریقہ ہے باللتی ہی احسن، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ایک جانی دشمن دلی دوست بن جاتے ہیں، جیسے کہ ثمامہ بن اسال، ہندا، اکرمہ بن ابی جاہل، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عرب کے سردار جو کسی صورت اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، جہاد کی نیکی کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار دوست بن گئے اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیک عمل کر کے برے اعمال مٹا دیں، جیسے کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی کر بیٹھے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرے، اور یہ برائیاں جو ہیں کی گئی نیکیاں اس کو مٹا دیں گی چاہیے۔ اولئک لہم عقبی الدار، کی انجام کے اعتبار سے بہتر گھر ان لوگوں کا جو اولو الالباب ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں یہ لوگ جائیں گے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ کون سی صفات یہاں پہ ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عام وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور برے عذابوں سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، اور اسی طرح میں وہ صبر کا دامن صرف اس لیے اپناتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے چھپا کر کے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے نیکی کر کے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے لیے لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ وہ ہے کیسا؟ تو اس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہمیشگی کے باغات میں ہوں گے۔ جنات صلحہ، جو کوئی نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، یہ جنت میں داخل ہوں گے ہمیشگی کی جنت میں سے، اور وہ بھی داخل ہوں گے جو ان کے آباء و اجداد میں اور ان کی بیویوں میں، ان کے بچوں میں، نسلوں میں جو نیک لوگ ہوں۔ جنت کے لائق ان کے اگر باپ دادا ہیں، بیویاں، اولادیں ہیں، تو ان کے ساتھ جنات عدن میں رہیں گے، اور یہ عدن جنت کے اندر میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہاں تک کہ نیچے والے درجے والوں کو بھی اوپر والے درجے کی طرف اللہ تعالیٰ بلند کر دیں گے، بغیر کسی اونچے والے درجے کو کم کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کسی اونچے درجے والے کو نیچے لے آئیں گے، بلکہ نیچے والے درجے والوں کو اوپر لے جائیں گے اور ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، جیسے کہ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم،
کہ ان پر ہر دروازے سے فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر کے انہیں مبارکباد دیں گے، خوشخبریاں دیں گے، اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار یہ جملے کہیں گے۔ فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، تو اس قدر ہی آخرت کے گھر کا انجام اچھا ہے۔ یہاں پہ سلام کا مطلب اب تم ہر قسم کی مصیبت، رنج و غم، پریشانی سے محفوظ ہو گئے ہو۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مناسبت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہے گا حکم دے گا کہ ان جنتیوں کے پاس جاؤ، ان کو سلام کرو، اور فرشتے کہیں گے ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں سب سے چنیدہ لوگ ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اسلام پیش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری بندگی کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ یہ دیکھیں، سب سے بندگی کرنے کے ساتھ وہ شرک سے بھی بچتے تھے، اور ان کے ساتھ سرحدیں محفوظ کی جاتی تھیں، یعنی بارڈر ملکوں کے جو ہے وہ محفوظ کیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس حال میں کہ ان کی دلی خواہشیں ان کے سینے میں ہوتی تھیں اور وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وجہ سے کر کے وہ فرشتے اس وقت ان جنتیوں کے پاس آئیں گے، ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر اس بدلے کہ جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ بما صبر تم، معلوم ہوا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہر حکم بجا لانے پر ہمیشگی، برائی سے اجتناب، اللہ کی تقدیر پر قناعت کرتے ہوئے ہر مصیبت و راحت میں اللہ تعالیٰ پر خوش رہنا، غرض دین کی ہر بات پر استقامت کی بنیاد ہی صبر ہے، اور اس کی جزا کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر دیں گے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صابرین کے کیا درجے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین وبشر الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خوشخبریاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی ان پر رحمتیں، اللہ کی ان پہ برکتیں ہیں، فاولئک هم المفلحون، اور یہی صبر کرنے والے فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ تو یہ ہے صبر کرنے کی وجہ سے کر کے جو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی بنیاد پر یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر میں صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ جو ہم سنتے ہیں نا بغیر حساب اللہ تعالیٰ دینے والے، تو وہ کس نتیجے میں دینے والے؟ وہ بھی صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صبر کو سمجھنے کی اور صبر کو اپنانے کی اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صبر مانگیں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کوئی آزمائش مانگو تو تاکہ آپ صبر کر سکو اس پہ، نہیں، اللہ سے آزمائشیں نہیں مانگتے، اللہ سے ایسی چیزیں نہیں مانگتے۔ ہاں جب آزمائشیں آ گئی ہیں تب اس کے اوپر میں صبر کی استقامت آپ دعا کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری دعائیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر میں اللہ والوں نے یہ دعائیں کی ہیں، نبیوں نے دعائیں کی ہیں صبر پر استقامت کی۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ۔ اب قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ کفر، نیکی کے ساتھ بدی، جنت کے ساتھ جہنم کا ہی ذکر فرماتے ہیں۔ تو اب اولو الالباب کو شیئر کیا ہے، اب بد عقلوں کو بھی سن لیں کیسے ہوتے ہیں، جو اولو الالباب نہیں ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انہی لوگوں کے لیے آخرت کے گھر کی خرابی ہے۔
یہ دو جو چیزیں ہیں، اللہ کے وعدوں کو یا عام لوگوں کے وعدوں کو توڑنا اور رشتہ داریوں کو ختم کرنا، یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور اولئک لہم اللعنہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے آخرت کا برا انجام ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جاتی ہے وہاں سے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اور لعنت اور رحمت دونوں آپس میں روشنی اندھیرے کی طرح ہے، جیسے روشنی اندھیرا کٹھے نہیں، رحمت اور لعنت کٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے، تو سارے انسان ہی جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے جنت جانے والے ہیں۔ جب اگر لعنت مل گئی تو مطلب جنت کا داخلہ روک دیا گیا۔ اللہم احفظنا من ذالک، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا کچھ سامان تھی، یہ سوائے تھوڑے سے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی خوش رہنا ہی پسند کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب یہ شک رہتا ہے ان کو کہ اللہ کے نافرمان دنیا میں خوشحال ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی یا تنگی کوئی معیار نہیں ہے حق پہ چلنے کا، جس کے لحاظ سے کسی شخص کے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ہاں پسندیدہ غیر پسندیدہ ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ بسا اوقات وہ کافر کو خوب سامان عشرت عطا فرماتا ہے اور مومن پر تنگ دستی وارد فرما دیتا ہے، تاکہ دونوں کی آزمائش کی جا سکے، اور مومن اپنے صبر و شکر کی وجہ سے کر کے آخرت میں بلند درجے پا لیتا ہے، کافر ناکام رہتا ہے۔ اور اس لیے آخرت میں اس کا ٹھکانہ برا ہی ہے، لہٰذا گمراہ لوگوں کی بدعمالیوں کے باوجود ان کے عیش و عشرت سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محض صرف مہلت ہے جو کافروں کو دنیا میں دیتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ پیچھے سورۃ رات کے اندر ہی پڑھ کے آئے ہیں، یہ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ گناہوں میں بڑھ جائیں، یہ ان کے ڈبل گناہ ہوں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ بچے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2858 نمبر حدیث ہے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر اپنی انگلی کو دیکھے کہ وہ کیا چیز واپس لے کے آئی ہے، آپ کی انگلی کے اوپر میں کیا پانی رہ جائے گا واپس سمندر کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2377، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر آرام فرمایا، جب اٹھے تو آپ کے پہلو پر نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کچھ نرم بستر بنا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ میں تو صرف دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کیا اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جناب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ فرما دیجئے محمد الرسول اللہ، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور وہ اپنے راستے کی طرف صرف رجوع کرنے والے کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوا۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہیلے بہانے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آیا، اس کے ساتھ جس کو ہم دیکھ کر کے اس کو اللہ کا رسول ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 تک کا ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی فرمائشیں کیا تھیں؟ ساڈے تے پھر آسمان سڑ دے تھلے، تو سچا نبی ہے معاذ اللہ۔ اور اے اللہ کے نبی ان سے فرما دیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی تمہارے اب تک نہ ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، نشانیاں تو بے حد و حساب موجود ہے، مگر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت اور اپنی رحمت کا جو خود مالک ہے، جسے چاہے اپنی حکمت کی بنا پر اپنی رحمت و ہدایت سے محروم کر دے،
گمراہ رکھے جسے چاہے اپنی رحمت و ہدایت سے نواز دے۔ دوسری بات یہ ہے تم اللہ کے راستے کی طرف آتے ہی نہیں ہو۔ اگر تمہارے سیدھا راستے میں آنے کی خواہش اور جستجو ہی ہوتی تو تم صرف قرآن کی نشانی کو دیکھ کر ہی راہ حق اپنا لیتے، کیونکہ یہ کتاب واضح دلائل سے لبریز ہے۔ اب اگر تم اپنی خواہشات اور شیطان کے ہی پیچھے چلتے جاؤ گے اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آنے کی رغبت ہی نہ رکھو گے تو تمہیں اللہ راہ راست پہ کیسے لائے؟ وہ تو اپنی طرف آنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس لوٹنا چاہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے سب کو کہ وہ راہ ہدایت کو اپنائیں یا گمراہی اور ظلمت کو اپنا لیں۔ تو نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا سن لو، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ ذکر کے معنی کو سمجھے۔ ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے، ذکر کا مطلب یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے دو معنی ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور جو نصیحتیں ان کو ملی ہے اس سے ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے، اس کے سوا انہیں کہیں سے تسلی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ جو بات کر رہا ہے یہ بھی میرے طرح ایک انسان ہے، ان کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اطمینان صرف ہوتا ہے تو اللہ کی بات پر ہوتا ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اور ذکر اللہ یعنی اللہ کی نصیحت صرف رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور قرآن کی صورت میں بھی اور حدیث کی صورت میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کافر اس سے محروم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی نعمت صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، ایمان لائے۔ وحی الہی اسے پوری تسلی کروا دیتی ہے، اور کوئی شخص اگر ایمان کا دعویٰ کرے مگر قرآن و حدیث کی بجائے تسلی کسی اور بات سے حاصل کرنا چاہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور راہ ہدایت سے، ہدایت الہیہ سے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر پلٹنا ہے تو اس کو یہ قانون پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کسی اور کے راستے کی طرف رجوع کرنے والے کو کبھی ہدایت، کبھی دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا۔